الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قابل احترام دینی بھائیوں، حمد و صلات کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور یہی حدیث آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا موضوع ہے. انشاءاللہ الرحمن حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور توضیح آج کی اس مجلس میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام ناظرین کو اور سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثہ، کہ تین چیزیں میت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تین چیزیں میت کے پیچھے پیچھے یا ساتھ ساتھ جاتی اور چلتی ہیں. یعنی جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے مقبرہ لے جانے کے لیے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں اور چلتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. اور اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، یعنی اس کا اہل اور اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے. جب اس کا جنازہ قبرستان لے جانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال، اس کا اہل اور اس کا عمل ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، دو چیزیں واپس، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل اور اس کا مال واپس لوٹ جاتا ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے. تو ایک تو یہ حدیث ہے. اور مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں اس دنیا میں کہ جس کے تین دوست اور ساتھی نہ ہوں. ایک دوست اور ساتھی تو اس کا خود مال ہے، مال اس کا ایک ساتھی ہے، وہ مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ سینس کر کے رکھتا ہے، اور جس کو وہ جمع کر کے اور جس کی حفاظت وہ کرتا ہے اور جس کو بچا کر رکھتا ہے، تو مال اس کا ساتھی ہے، ایک ساتھی. اور یہ ساتھی اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اگر تم نے اس مال کو غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، حاجت مندوں پر صرف کیا تو یہ مال دراصل تمہارا ہے اور جس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا. لیکن اگر تم نے اس مال کو روک لیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور اس مال کا بینک بیلنس کرتا رہا اور مال و دولت کا سانپ بنا رہا تو یہ مال پھر تمہارا نہیں
بلکہ تمہارے اہل و عیال کا ہے، تمہارے بیوی بچوں کا ہے، تمہارے بھائیوں کا ہے، تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا ہے۔ تو ایک ساتھی تو خود اس کا مال ہے، اور دوسرا ساتھی جو اس کا اہل ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب تو قبر میں اتار دیا جائے گا اور جب تو قبر میں رکھا جائے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ اور یہ ساتھی اس کا اہل ہے، یعنی اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اور اس کا بیٹا ہے، یا اس کے خیش و اقارب ہے۔ اور تیسرا ساتھی جو اس کا ہے وہ عمل ہے، وہ عمل، اس کا عمل یہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تو قبر میں جائے گا تو میں وہاں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جب تم قیامت کے دن کے لیے اور میدان قیامت میں حاضری کے لیے اٹھائے جاؤ گے تو وہاں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میزان عمل جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا وہاں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور پل صراط پر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ موت کو اپنے آپ سے دفع کر سکتا ہے اور موت کو اپنے آپ سے روک سکتا ہے، یا موت کو وہ ٹالنے پر یا مؤخر کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے تو اس میں ایک پل کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، جب موت پر حق ہے اور ہر کسی کو موت آ کر رہے گی تو پھر انسان تکبر کیوں کرتا ہے، کیوں اپنے رب سے بغاوت و سرکشی کرتا ہے؟ میرے بھائیو، ان دونوں بیان کردہ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انسان کے تین ساتھی ہیں، تین دوست ہوتے ہیں اور تین ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی تو خود اس کا اہل و عیال ہے جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ساتھی اس کا مال ہے جس کے حصول کے لیے اور مال کے کسب مال کے لیے اور حصول مال کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، اور تیسرا ساتھی اس کا عمل ہے، وہ عمل کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ عمل خیر کر رہا ہو یا عمل شر کر رہا ہو۔ بہرحال یہ تین ساتھیوں میں سے ان میں سے دو ساتھی ایسے ہیں جو انسان سے جدا ہو جائیں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ایک ساتھی یعنی انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے جو مرنے کے بعد اسے کام آئے، یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یا عمل صالح کرے، کیونکہ یہی عمل ہی انسان کے ساتھ دنیا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہے گا، میدان قیامت میں بھی رہے گا، پل صراط پر بھی رہے گا، اور میزان عمل کے وقت رہے گا۔ تو میرے بھائی، ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض سلف صالح کا قول ہے کہ عمل صالح ہی انسان کے لیے قبر میں بستر ہوگا۔ اگر ہم نے عمل اچھا کیا ہے تو وہی قبر میں ہمارے لیے بستر ہے اور بہترین بستر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عمل کی فکر کریں اور نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کا اللہ کے یہاں مقام ہے، تو عمل کیجئے اور وہی عمل آپ کے ساتھ یہاں قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.